بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشد لودھی کم دیاں گلاں نال حاضر خدمت ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو سیالکوٹ ڈسکا میں ہونے والی لرزہ خیز واردات کسی اور نے نہیں، گھر کے بیٹی نے ڈائی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی مظلوم زارا کی جس کی شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی۔ میاں بیوی میں پیار محبت اور یہ ایک فطری عمل بھی ہے کہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس کے میاں اسے اٹلی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اٹلی میں اللہ پاک نے اسے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شافع رکھا۔ آج اس شافع کی عمر تقریباً 2.5 سال ہے۔ اس کے بعد وہ واپس پاکستان آ جاتی ہے، کچھ دیر پاکستان میں رہتی ہے، اور ساس اور نند، ساس جس کا نام سگرا ہے اور نند جس کا نام یاسمین ہے، وہ اس پہ بے جا تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس پہ مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیتی ہیں، اور ان الزامات اور بے جا تنقید کی وجہ سے قدیر جو زارا کا میاں ہے اسے واپس اپنے ساتھ اٹلی لے جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اسے دوبارہ سے امید سے کیا۔ اس کے ہاں نئے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس وقت وہ تقریباً 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ تو قدیر نے سوچا کہ یہاں ڈلیوری کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، بچہ بھی ہے، زارا بھی ہے، اور نیا بچہ بھی جب بیبی پیدا ہوگا تو اسے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو اس نے مشورہ کیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ آپ پاکستان چلی جاؤ، میری ماں کے پاس چلی جاؤ، میری بہن کے پاس چلی جاؤ، تو وہ آپ کی خدمت کر دیں گی، آپ کا شلا جو ہے وہاں ہو جائے گا، تو آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ خیر، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنی بیگم زارا کو پاکستان بھیج دیا۔ اب وہ پاکستان میں آ جاتی ہے۔ اس کا والد جو گوجرانوالا میں پولیس میں ASI ہے، وہ اسے لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کچھ دن والد کے گھر رہنے کے بعد زارا اپنے والد سے کہتی ہے کہ والد صاحب، مجھے سیالکوٹ ڈسکا میرے گھر چھوڑ دیں تاکہ میں اپنی ساس کے ساتھ، اپنی ننند کے ساتھ کچھ ٹائم جو ہے وہ گزاروں، اور شلا وہیں ڈالوں گی، کیونکہ قدیر کا کہنا ہے کہ شلا میری ماں کی طرف ہی ڈالنا ہے آپ نے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے، سیالکوٹ ڈسکا ان کو چھوڑ کے آ جاتا ہے اپنی بیٹی کو۔ ادھر ساس اور نند کا آشنا جو لاہور میں رہتا ہے، نعیم نام کا لڑکا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ ان کے اندر کچھ لالچ آ گیا، کیونکہ زارا جب واپس آئی اس اپنے ساتھ کچھ کرنسی نوٹ اور 20 تولے سونا بھی لے کے آئی تھی۔ انہوں نے جو اس کی ساس ہے سگرا اور اس کی نند جو ہے یاسمین، اس نے اسے نعیم کو لاہور سے بلایا اور اس کے ساتھ پروگرام جو ہے بنایا، اور اسے کہا کہ ہم آپ کو اٹلی بھیج دیں گے اگر آپ ہمارا ایک کام کر دیں۔ اس نے کہا حکم کریں، کیا کام کرنا ہے؟ تو انہوں نے اسے بتایا کہ اگر آپ ہماری بہو زارا کو ہمارے راستے سے ہٹا دو، اسے قتل کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے، تو پھر ہم آپ کو اٹلی بھیج دیں گے۔ انسان بیسیکلی لالچ ہے، اس کے اندر بھی لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میرا مستقبل بن جائے گا، میں باہر چلا جاؤں گا، اٹلی چلا جاؤں گا، میری زندگی بن جائے گی۔ ان کی باتوں میں آ گیا۔
اب وہ پروگرام کے مطابق اسے کچھ نشہ آور چیز پلا کے اسے سلا دیتے ہیں۔ جب وہ گہری نیند سو جاتی ہے تو نعیم جو زارا کی نند کا بوائے فرینڈ تھا جو لاہور سے آیا ہوا تھا، اس نے اسے قتل کر دیا، اس کا تن سر سے جدا کر دیا، اس کے بازو کاٹ دیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ کیا کیا بتاؤں، ظلم کی داستان ابھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ ان ٹکڑوں کو اس نے 5 مختلف بوریوں میں بند کر دیا۔ اب 5 مختلف بوریوں میں بند کرنے کے بعد اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اس کا چہرہ ہے اس کو کسی طریقے سے ایسے کیا جائے کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ اب ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کی اور اس بچی کے چہرے کو، جو گھر میں چولہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جلایا، اس حد تک جلایا کہ اس کے نقش و نگار جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کی پہچان نہ ہو سکے کہ وہ انسانی چہرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اسے جلانے کے بعد اسے ایک علیحدہ بوری میں بند کر دیا گیا۔ اب یہ سارا کام کرنے کے بعد وہ جو لڑکا جو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا اسے واپس لاہور چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام مکمل ہو گیا۔ اب سغرا جو زارا کی ساس ہے وہ اپنے بیٹی کے بیٹے کو بلاتی ہے، اپنے نواسے کو بلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ موٹر سائیکل لے کے آؤ۔ وہ موٹر سائیکل لے کے آتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتی ہے کہ اس کے موٹر سائیکل پہ وہ بوریاں جس کے اندر لاش کے ٹکڑے کیے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتی ہے کہ اس کو پھینک کے آؤ۔ اب وہ لاش کے ٹکڑے مختلف جگہ پہ پھینک کے آتا ہے اور اسی طرح سر جو ہے اس کا وہ بھی دور دراز کسی گاؤں میں پھینک کے آ جاتا ہے۔ ادھر قدیر اپنی بیگم سے رابطہ کرنے کے لیے بے چاپ بیٹھا، اسے فون کر رہا ہے، فون نہیں مل رہا کیونکہ اس کے فون جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، فون کر کر کے جب تھک جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے، سغرا کو، اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماما کیا مسئلہ ہے، زارا کہاں ہے؟ زارا فون نہیں اٹھا رہی، میں کافی دیر سے فون کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہی، اس کا فون بند جا رہا ہے، خیریت تو ہے؟ اب اس کی ماں اس سے ٹال مٹول کرتی ہے کہ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے کہاں نہیں، صبح سے گھر سے غائب ہے، میں کیا بتا سکتی ہوں۔ وہ ادھر بیٹھا پریشان ہو رہا ہے، ادھر سغرا اس کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہے۔ خیر جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو ماں سے سختی سے بات کرتا ہے کہ ماں آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہی، میں بار بار فون کر کے پوچھ رہا ہوں کہ زارا کہاں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ بیٹے میں کیا بتاؤں، میں تو پہلے ہی آپ کو کہتی تھی کہ یہ کریکٹر لیس عورت ہے، اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، جب یہ پاکستان میں تھی تب بھی اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا، میں آپ کو بتاتی تھی، آپ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب وہ صبح سے ہی کہیں بھاگ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ قدیر کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے، دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے فوری طور پہ اپنے سسر جو ASI ہے پولیس میں، شبیر، اسے فون کرتا ہے اور اسے سارا ماجرا بتاتا ہے کہ اس طرح زارا صبح سے فون نہیں اٹھا رہی، اب میں نے ماما سے رابطہ کیا ہے تو ماما بتا رہی ہے کہ شاید وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ پاپا پلیز پتہ کریں، میں بہت پریشان ہوں، کیا ماجرا ہے۔ شبیر گاڑی نکالتا ہے اور گجرانوالہ جاتا ہے، گجرانوالہ سے نکلتا ہے اور ڈسکا پہنچتا ہے۔ جب ان کے گھر جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ زارا کہاں ہے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ پولیس کا ASI ہونے کے ناطے اسے کچھ سمجھ آ جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ماجرا کچھ اور ہے،
یہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، اصل حقیقت نہیں بتا رہے، تو وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا ہے، وہاں جا کے رپورٹ درج کراتا ہے، اپنے شک کی بنیاد پر انہیں بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے غلط کر دیا ہے، جو صحیح بات نہیں بتا رہے۔ پولیس آتی ہے، پولیس ویریفیکیشن کرتی ہے۔ پولیس ویریفیکیشن جب کرتی ہے تو ان کے گھر اور ساتھ محلے میں جو لوگوں نے CCTV کیمرے لگائے ہوتے ہیں، گلی میں لگے ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ زارا جو اس کی ماں کہہ رہی ہے، سغرا اس کی ساس، کہ وہ گھر سے نکل کے چلی گئی ہے کہیں، تو چیک کریں کہ کب گھر سے نکلی ہے۔ تو کسی بھی کیمرے میں اس کے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی فوٹو نظر نہیں آتی۔ ہاں، ایک لڑکا ان کے گھر سے جو بوری میں بند اس کی لاش کے ٹکڑے لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ نکلتا نظر آتا ہے، جو 5-6 دفعہ گھر سے نکلتا ہے، بوری میں کچھ باندھ کے لے کے جاتا ہے۔ تو پولیس کا شک مزید بڑھ جاتا ہے۔ پولیس انہیں اٹھا کے اپنے تھانے لے جاتی ہے۔ ان کی جب شترول ہوتی ہے، ان کی پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زارا کی خالہ جو ساس بھی ہے، اس نے اپنی بیٹی یاسمین اور اس کے جو بوائے فرینڈ تھا نعیم، اس کے ساتھ مل کے زارا کو قتل کر دیا اور زارا کے ٹکڑے کر کے اسے 5 بوریوں میں بند کر کے اسے مختلف جگہ پہ اس کی لاش کو پھینک دیا ہے۔ آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ اتنا ظلم، اتنی زیادتی! اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ انسان نہیں ہوتے، حیوان ہوتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اس دنیا فانی سے جانا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی وہی زمین کا 2 ٹکڑے جو زمین ہے وہی ملنی ہے، اور اس کے اندر جا کے ہمیں حساب بھی دینا پڑنا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دوبارہ بنانے کا میرا مقصد یہی تھا، کیونکہ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سعودی عرب رہتی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، 3 سال کی تھی۔ وہ سارے جو تفصیل ہے اس کو میں نے مزید اچھے طریقے سے ان کی ویریفیکیشن کی، سیالکوٹ سے اپنا ایک دوست ہائر کیا، اسے ان کے گھر بھیجا، ان کے گھر جا کے یہ سارے حقائق اس نے اکٹھے کیے کہ وہ سعودی عرب نہیں بلکہ اٹلی رہتا تھا، اس کے بندے کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کی ننند کا نام کیا تھا، اور اس کا بیٹا جو اس وقت 2.5 سال کا ہے اس کا نام کیا تھا، وہ شافع نام کا بچہ ہے۔ یہ سارا کچھ اکٹھا کرنے کے بعد اور پولیس کی ویریفیکیشن آنے کے بعد میں نے بہتر سمجھا کہ اس ویڈیو کو دوبارہ بنایا جائے تاکہ لوگوں تک اصل حقائق جو ہیں وہ پہنچائے جائیں۔ اور دوستو، اب چونکہ پولیس کا معاملہ ہے اور ادھر بیٹی کا باپ جو ہے، زارا کا باپ شبیر، وہ بھی ASI ہے گوجرانوالہ میں، تو ظاہر ہے پولیس والے اپنے پولیس بھائی کی مدد کریں گے اور اس کے کیس کو اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ سامنے لائیں گے۔ اب وہ سارے جو بندے ہیں، جو لاہور سے لڑکا ہائر کیا تھا انہوں نے، نعیم، وہ بھی گرفتار ہے، اس کی ساس بھی گرفتار ہے، اس کی ننند بھی گرفتار ہے۔ اب وہ حقائق جیسے جیسے سامنے آئیں گے پھر کوشش کروں گا دوبارہ سے ایک ویڈیو بنائیں اور آپ کو اس کے اصل حقائق تک پہنچا سکوں۔ اب تک کے جو حقائق تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، پولیس ویریفیکیشن جو ہوئی وہ بھی آپ کو بتا دی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یار اتنا ظلم، اتنی زیادتی، کیا تھا اس کے پیچھے؟ زارا کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ وہ اپنے میاں سے پیار کرتی تھی، اور اس کے میاں قدیر کا کیا قصور تھا کہ وہ اپنے بچے اور اپنے زارا، اپنی جو اس کی بیگم تھی، اس سے پیار کرتی تھی۔ یہ سغرا اور اس کی ننند یاسمین کیا وہ وقت بھول گئی تھی جب انہوں نے اسی بچی کا رشتہ لینے کے لیے منت و سماعت کی اور اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کو بہتر سمجھا؟ تب ان کی آنکھیں بند کیوں ہو گئی تھی؟ تب بھی تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گھر کی بچی تھی، ان کی بہن کی بیٹی تھی، انہیں ساری اس کی جو لائف تھی
اس کے جو کردار تھا اس کا سارا علم ہوگا۔ اب اس کے بعد جب وہ ان کی گھر آ گئی، وہ ساس بن گئی، وہ بہو بن گئی، تو پھر اس میں کیڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی نیگیٹو سوچتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنے کی نوبت پہ آ جاتے ہیں۔ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی قتل بھی چھپا رہتا ہے، اور جب قتل اوپن ہوتا ہے پھر سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ان کا انجام آپ کو پتہ ہے، سزائے موت ہوگی، کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا عمر قید ہوگی، تو یہ ساری زندگی اسی طرح ذلیل و خوار ہو کے مریں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ انصاف کرے گا، ان کو دوزخ کے کھڑے میں پھینکے گا، اور پھر ان کی ساری زندگی اس دوزخ میں گزر جائے گی۔ اور یہ چند ٹکوں کے لالچ میں، اس کے زیور ہتھیانے کے چکر میں، یا کوئی اور جیسے بھی ہے، یا اس سے تھوڑی بہت جو معاملات تھے اس کو چھپانے کے لیے، اس کی تنقید کے لیے انہوں نے اس بچی کو قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے کر کے لاش کو مختلف جگہ پہ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کا، جس بچی کو انہوں نے بے جا قتل کیا، اور اس بچے کا جسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے قتل کر دیا، قتل ایک نہیں قتل دو ہیں۔ ظاہر ہے وہ 7 ماہ کا بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا وہ بھی تو قتل ہوا، اس کا کیا قصور تھا؟ بس میری تمام دیکھنے والوں، سننے والوں، بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں کار جو بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بچی زارا کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کی آخری منزلیں جو ہیں وہ اس پہ آسانی پیدا کرے، اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ پاک اس کا ٹھکانہ جنت میں کرے۔ اگلی ویڈیو میں پھر مزید حقائق سامنے آنے پہ بات کریں گے، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔